السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور ناکامی سے بہت دور بھاگتا ہے، لیکن ایک عام انسان اس بات سے بالکل ناواقف ہے کہ آخر کامیابی اسے کس چیز سے ملے گی۔ کوئی پیسے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی جھوٹی شہرت کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کامیابی سمجھتا ہے، لیکن آپ اس بات کو بخوبی جان لیں کہ اسلام کے مطابق وہ شخص کامیاب ہے جس کے سینے کے اندر اسلام کی محبت موجود ہے اور جس کی زندگی کے اندر اسلام موجود ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ جہاں تک بات دنیا کی کامیابی کی ہے تو اس کے لیے بھی ہماری رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کرتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم پہ قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کسی ہر موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آج ہم مسنون دعاؤں سے بہت دور ہو چکے ہیں اور ہم من گھڑت لوگوں کے بنائے ہوئے وظائف کے پیچھے چل پڑے، لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کے پیچھے چل سکے، اسی وجہ سے آج ہم ناکام ہیں۔ اگر آپ واقعی حقیقی کامیابی چاہتے ہیں تو یقین کیجئے اس کے لیے صرف آپ کو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ مسنون دعاؤں کے اندر جو کامیابی ہے وہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی وظیفہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کا یقین مسنون دعاؤں پہ نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کے ابھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو دعا قرآن کے اندر موجود ہے، جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان میں سے حدیث سے ثابت ہے، اس سے بڑھ کر نہ کسی میں طاقت ہے، نہ تاثیر ہے، نہ اس سے بڑھ کر کوئی پاورفل وظیفہ ہے، نہ اس سے زیادہ کسی کے اندر فائدہ ہے، تو پھر مسنون دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ اور کامیابی کے لیے آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ انتہائی چھوٹی سی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ اے اللہ میرے ہر کام کے اندر آسانی پیدا فرما دے، میرا ہر کام کا انجام بہتر فرما دے۔ بتائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے یہ سوال کر لیا کہ اللہ میرا ہر کام بہتر بنا دے، تو بتاؤ دنیا کا کون سا مقام ایسا ہے جہاں پر آپ کو ہار ہو جائے گی؟ زندگی کے ہر میدان میں قدم با قدم کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ زندگی کے ہر میدان میں جیت ہوگی تو آپ کی ہوگی کس وقت؟ جب اس دعا پر پورا بھروسہ توکل ہوگا کہ رب کی ذات ہی مجھے کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہ مجھے دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لینا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لینا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانے پہ آ جائے گا، مسلمانوں ذرا سوچ کے بتانا، میرے پیارے دوست و احباب دیکھنے والے، ذرا ایمان کی کسوٹی کو اپنے ذرا دیکھنا صحیح کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دینے پہ آئے کوئی چھین سکتا ہے؟ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کو ناکام نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے پہ آئے، اور ساری دنیا مل کر بھی آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ناکامی لکھ دی جائے۔ تو اس لیے اس دعا کے اوپر پورا بھروسہ رکھیے اور چلتے پھرتے نمازوں کے بعد صبح و شام میں اس دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ عدالتوں کے اندر مقدمات پھنسے ہوئے ہیں یا کسی قسم کے آپ کے دنیا کے اندر مسائل کے اندر آپ الجھے ہوئے ہیں، اس دعا کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسنون دعاؤں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔